جانور خریدنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی احتیاط کرنی چاہیے، جس کے بارے میں پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نیت درست ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی گوشت کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، کوئی آدمی شہرت کی نیت سے قربانی کر رہا ہے، اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا بیل لے کر آیا ہے، بہت مہنگا بیل لے کر آیا ہے، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 10 لاکھ کا بیل لے کر آیا ہے، محلے میں واہ واہ ہوگی، چرچا ہوگا، میڈیا پر آئے گا، ٹی وی والے آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے، پتہ چلے گا فلاں سیٹ 10 لاکھ کا بیل لے کر آیا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ نیت اگر ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل ثواب تو ملتا ہی نہیں، الٹا وبال بنتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز یاد رکھیں، ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ایک دوسرے سے فخر کیا جاتا ہے، کمپٹیشن کیا جاتا ہے، تمہارا جانور ایسا ہے، میرا جانور ایسا ہے، ہمارا والا اتنا مہنگا ہے، تم تو اتنا سستا لے کر آئے ہو۔ اس طرح کی جو چیزیں کہ آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے، اس میں اس طرح کے شہرت کے طریقے اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو اس چیز سے بچیں۔ نمبر 2، حلال مال سے جانور خریدیں، حرام مال سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حرام مال تو سارا کا سارا واجب ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے، حرام مال تو اس شخص کا ہوتا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہے، شریعت اس کو مالک کنسیڈر ہی نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے یہ اس شخص کا ہے ہی نہیں، اس پر لازم ہے کہ فوری اس کو صدقہ کرے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے، یہ حرام مال کا حکم ہے۔ تو حرام مال سے نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، حرام مال سے نہ حج ہوتا ہے، حرام مال سے نہ قربانی ہوتی ہے، کوئی بھی مالی عبادت حرام مال سے ادا نہیں ہوتی، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ اور اگر کسی کی حرام آمدنی ہے، کل آمدنی کسی کی حرام ہے یا اکثر آمدنی کسی کی حرام ہے، ایسا شخص اگر کسی کے ساتھ قربانی میں حصہ لے گا تو ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کی آمدن کل آمدن کسی کی حرام ہے، یا کل آمدن حرام نہیں ہے لیکن اکثر جو اس کی آمدن ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ایسا شخص اگر کسی کے ساتھ قربانی میں حصہ لے گا تو جتنے لوگ اس قربانی میں حصہ دار ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی آمدنی حرام ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو کسی کے ساتھ قربانی میں حصہ خود نہیں لینا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے ساتھ قربانی میں حصہ نہ لے۔ اور اگر وہ لے رہا ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ اس کی کل آمدنی، یہ 2 باتیں اچھے طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، کل آمدنی یا اکثر آمدنی، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی آمدنی کے 2 ذرائع ہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، مثال کے طور پر اس نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس پیسوں سے وہ سود لے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، جائز ملازمت کرتا ہے، اس سے بھی اس کی انکم ہو رہی ہے۔ تو اگر کسی کے دونوں سورسز ہیں، حلال اور حرام، اور حلال زیادہ ہے، یا اگر زیادہ نہیں ہے اتنے ہیں حلال سورسز اس کے کہ وہ بآسانی اس سے قربانی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مشترکہ قربانی میں حصہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت پھر یہ تصور کرتی ہے کہ اس نے جو پیسے دیے وہ حرام نہیں دیے، حلال والے دیے۔ جیسے اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کی 100% آمدنی حرام ہے، تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی 100% آمدنی حرام کی ہے، ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، پھر شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کی دعوت کھا لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ شریعت یہ تصور کرتی ہے کہ اس نے جو کھانا کھلایا یہ حلال سے کھلایا ہے۔ یہ شریعت کا ایک اصول ہے، حمل امور المسلمین علی الصلاح واجب ما امکن۔ شریعت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مسلمان کے کام کو سیدھا ثابت کر دے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے فقہ کا، کہ جس حد تک ممکن ہو کسی مسلمان کے عمل کو صحیح ثابت کرنا، اس کے لیے کوئی صحیح تعویل کرنا، شریعت کہتی ہے اس کے لیے وہ تعویل کرو۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ 100% حرام آمدنی ہے، اب کوئی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب تعویل کی گنجائش باقی نہیں، شریعت کہتی ہے اب ایسے شخص کے ساتھ
اجتماعی قربانی میں حصہ لینا جائز نہیں ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ نیت درست ہو, دوسری بات یہ ہے کہ حلال مال ہو. اگر کسی کے پاس کل مال حرام ہے اور وہ پھر بھی کسی کے ساتھ حصہ لے رہا ہے, تو اس کا حل علماء نے لکھا ہے, اس کا طریقہ یہ کہ وہ کسی سے حلال پیسے قرض لے, حلال کسی ایسے شخص سے قرض لے جو حلال کماتا ہے, اس قرض کے پیسوں سے قربانی کرے, حرام کے پیسوں سے قربانی نہیں ہوتی.